شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا. تو یہ جو برتری کا جو ایک ہوتا ہے وہ شیطانیت کے ساتھ آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو جیوز جو ہم جن کو کہتے ہیں یہ جیوز بھی نہیں ہیں. دے آر بیسیکلی زائنسٹ. زائنزم اور جیوڈازم میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے مطلب ہماری چیزوں میں بہت کچھ بدل چکا تو ان کی صفوں میں بھی بہت کچھ بدل چکا. رہ گی بات کہ جو ہے وہ کون کمتر ہے اور کون برتر ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے. تو مسلمانوں کی قربانی ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاک خون مسلمانوں کا ہے. اب رہ گئی بات کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لینا ہے یا ہیکل سلیمانی بنا لینا ہے یا کچھ کر لینا ہے، تو سر مجھے اتنا کوئی آسان لگتا نہیں ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر شیطانی طاقتوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ سوچ کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ اے آئی کے ذریعے اور اپنی جو چیزوں کے ذریعے آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کی سوچ پڑھنے پہ قادر ہو گئے ہیں. آپ کا پورا فائنینشیل سسٹم ان کے پاس ہے، اکانومیز ان کے پاس ہیں، وہ بہت بڑی بڑی طاقتیں بن گئی ہیں، وہ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہیں. اوکے، کیا آپ ایک لمحے کے سینکڑویں بھی حصے کے لیے بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی کمان اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی ہوگی؟ آپ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے تک کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی سپریمیسی سے وڈرا کر لیا ہوگا؟ اگر شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو رحمانی طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. مصلحت، قدرت کی مصلحت. بعض اوقات دشمن کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اندر تک گھس آئے اور پھر اس کو گھیر کے مار دیا جاتا ہے. آئیڈیا ہی نہیں ہے ابھی آپ کو کہ اللہ کا پلان کیا ہے. آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری صفوں کے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر گھس چکے ہیں. سر یہ پچھلے دنوں کچھ چند دن پہلے کراچی میں ایک کیس آیا تھا. مطلب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ تو نہیں سنا، لیکن میں نے اس کو سنا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یعنی وہ شخص جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر اپنی ہی بیوی کی ویڈیوز اور اپنی بیٹی کی ویڈیوز ڈال کے تو کروڑ پتی ہونا چاہ رہا تھا. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس قدر کرپٹ نیشن ہیں. اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے کس کی کیا کیا چیزیں باتیں کر رہا ہے. سر ہم کس قدر کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم کس قدر ہمارا اپنا کردار، میری ذات کی بات کرتا ہوں، لوگوں کی بات نہیں کرتا. لوگ میرے سے سارے ہی اچھے ہیں، میں تو اپنے کردار کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ کردار کتنا گر چکا ہے، کتنا مکروہ کردار ہمارا ہو چکا ہے. تو سر اللہ نے ہم سے اگر کام لینا ہے نا تو پھر کم از کم ساڈے ارگے تو اوزار دے کام چ نہیں گئے، کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا. اچھا جی، اب آتے ہیں ان کو جو بندر بنایا گیا تھا، آخر ہاں، یہ وجہ کیا بنی؟ کیوں بنا؟ نافرمانی، خدا کی نافرمانی. نہیں مانتے پھر عذاب تو آتا ہی ہے نا. جو قرآن پاک میں کونو کی ردتن خاصین کہ جاؤ ذلیل بندر ہو جاؤ. پھر بندر ہوئے، بندر ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ عذاب کا اثر کم ہوا، اس کو سینکڑوں سال لگ گئے، تو پھر وہ دوبارہ بندروں سے انسان ہوئے. تو اسی دوران وہ ایک تھیوری بھی ایوالو ہو گئی کہ انسان پہلے بندر تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے دیکھا ان کے مطابق ٹھیک تھا، وہ وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اور بندر کے کروموسومز میں 46 سے 47. ہاں ٹھیک ہے نا، ہو گیا ہوگا. مطلب قدرت نے جس اللہ نے 46 سے 47 کر دیا وہ 47 سے 46 نہیں کر سکتا. ہو گیا ہوگا نا. میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا سر. میں کیونکہ سائنٹیفک بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتا، تو جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا میں پاگل ہوں اس کے اوپر رائے دوں. وہ جینیٹکس کے لوگ ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں چونکہ جو ہے نا وہ کلیش آف ٹائٹنس کا آدمی ہوں، انرجی کو پڑھتا ہوں، تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایک بار ہو سکتا ہے نا تو 100 بار بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اللہ کوئی ایک کام ایک بار کرنے پہ قادر ہے نا تو وہ وہی کام سینکڑوں ہزاروں بار کرنے پہ قادر ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا کردار، پھر بات کروں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا کی کون سی برائی ہے جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی نگیٹیوٹی ہے جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے، جس میں میں خود اپنے آپ کو سر فہرست رکھتا ہوں؟
یہ تو شکر کریں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس نے اللہ کو کہا تھا کہ ان کی شکلیں مت کرنا، جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ مالک ان کو جو ہے نا اس طرح رسوا مت کرنا، تو ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری کوئی اوقات حیثیت تو نہیں ہے ہم کسی کو جو ہے وہ منہ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوئے تھے، تو سر ہم بھی تو وہی ہیں، ہمارا کردار کون سا، ہم کون سے عرصے معلیٰ سے جو آب زمزم سے دھلے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی خانہ کعبے میں بیٹھ کے ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، خانہ کعبے کی کمائی سے ہم شراب پیتے ہیں، خانہ کعبے کی کمائی سے ہم دنیا کا ہر غلط کام کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ، ہم جو ہے وہ سارا کچھ ہیں، تو سر ساڑھے پلے رہ کی گیا۔ سچی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا پاک خون ہے، قربانی پاک خون کی ہوتی ہے، یہ بے شک ہے۔ اسرائیل یہودی ابھی تک انٹچیبل کیوں ہے؟ ایک ہٹلر آیا، اس نے ذرا تباہی پھیری، اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا کی اکانومی ان کے اوپر یہ قابض یہ ہیں۔ قدرت ہے نا، اللہ ہے نا سر، کسی بھی وقت یہ ٹیبل ٹرن ہو سکتی ہے۔ ہٹلر کون سا مسلمان تھا؟ ہٹلر کون سا ایسا تھا جس نے جب اس نے یہودیوں کو جو ہے وہ سارا قتل عام کیا، جو کچھ بھی کیا، تو ہٹلر کون سا تھا؟ اللہ جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرا لے گا، آندہ ہے انہوں اللہ نو کرنا، چیزیں ٹرن ہوں گی سر۔ میں بالکل کسی صورت میں بھی کوئی نا امید نہیں ہوں۔ جو علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، مسلمانوں کی قوم میں ابھی بھی بہت پوٹینشل ہے، بہت پوٹینشل ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ آ گیا، کوئی ایک، اس وقت 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1 ارب میں کوئی ایک آ گیا ایسا جو واقعی مالکوں کا لاڈلا ہو، اڑا کے رکھ دے گا سارا کچھ۔ سر آگے امریکہ مروا دے گا، کوئی گل نہیں، اللہ ہے تو جی اللہ ہے نا تو آپ پہ کرا لے گا۔ وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوا لیتا ہے، آپ کہتے ہیں امریکہ مروا لے گا۔ امریکہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے، امریکہ کے پاس فرعون سے زیادہ ریسورسز ہیں، امریکہ کے پاس اتنی بڑی ڈائنیسٹی ہی نہیں ہے جہاں جتنی فرعون کے پاس تھی، امریکہ کے پاس اتنا ایریا ہی نہیں ہے جتنا فرعون کے پاس تھا۔ یہ صرف ایجپٹ تھوڑی تھا، کہاں سے کہاں تک ان کی سلطنت تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اللہ کی انرجی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تھنگز وڈ بی چینج، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں۔ میں اگر یہ بات کہتا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میری آنے والی نسل کا مستقبل اچھا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ میں خیر عام سا آدمی ہوں، اسی کے بنائے ہوئے علم کو پڑھتا ہوں، اسی کے بنائے ہوئے علم سے مجھے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آنے والا وقت اگر مسلمانوں پہ مشکل ہے نا، تو آنے والا وقت قاتلوں پہ بھی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ بہت شدید ہاٹ واٹرز میں آنے والی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاں اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ چانس نہیں نظر آتے مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے شاہ جی کا ماننا یہ ہے کہ 5 سال 6 سال، لیکن وقت آنے والا ہے، جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں ہے سر کہ اگر تم متقی ہو تو تم ہی جو ہے وہ غالب آؤ گے۔ انتم العالون والی آیتوں کو کیوں کہ ہم ہی غالب آئیں گے اگر ہم متقی ہیں۔ ہم سر، میں اپنے کردار کی بات کرتا ہوں، میں تو نہیں ہوں۔ میں جس دن اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توفیق دینے والا ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی اور ہم لوگوں میں کوئی تھوڑی سی غیرت جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ اگر جاگ گئی، اور اگر ہم واقعی وہ راکھ کا ڈھیر نہیں بن گئے ہوئے، تو ہو سکتا ہے اس راکھ سے بھی کوئی چنگاری پھوٹ پڑے۔ جب قوم میں سلطان محمد فاتح جیسے بچے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں تو تباہی آتی ہے، اور اگر کوئی ایک بھی ان جیسا پیدا ہو جائے تو پھر چیزیں جو ہے وہ پراپرلی بدل جایا کرتی ہیں۔